أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم. جیسے کہ اس سے پہلے رکوع، اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کا ذکر آیا، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ مردار خون اور خنزیر کے گوشت کو، اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر جان کو نذرانہ کرنا، یہ حرام ہے، اس کا ذکر مکمل طور پر آیا. اب یہاں 4 چیزوں کو بیان کیے، تو کیا اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں بنیادی طور پر کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے لیے ایسے جانور جو چیر پھاڑنے والے ہوں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ان تمام یہ چیزیں بھی حرام ہے، کھا نہیں سکتا آدمی، لیکن ان کو استعمال میں لا سکتا ہے، جیسے اس کی کھال وغیرہ ہے، اور اس کے اور کچھ اجزاء سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے جو پنجوں سے حملہ کرنے والے پرندے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہیں. اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو بیان کیا، اور 4 چیزیں جو مشرکین نے حرام کر لیا تھا اس کا بھی ذکر میں گزشتہ پیر بتا دیا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کو حلال کیا ہے، اس کو خاص طور پر حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا. جیسے مچھلی ہے، اس کو ذبح نہیں کرتے ہم لوگ، احادیث مبارکہ سے وضاحت کے ساتھ، تصریح کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ مچھلی جائز ہے بغیر ذبح کیے کے. اور اسی طریقے سے ٹڈیاں بھی بغیر ذبح کیے کے جائز ہے، کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے خون حرام ہے، مردار کے مقابلے میں مچھلی ہے، مچھلی بھی ایک طرح کی مردار ہے لیکن جائز ہے. ایسے ہی ٹڈی جب مر جاتی ہے تو مردار ہے لیکن جائز ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کھانے کا حکم دیا ہے. ایسے ہی خون، بہتا ہوا خون حرام ہے. ہم لوگ کلیجی کھاتے ہیں، یہ بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن وہ بہتا ہوا خون نہ ہونے کی وجہ سے کلیجی جائز ہے. اسی طریقے سے تلی ہے، وہ بھی تلی بھی خون جمع ہوا ہے، تو اس کو تلی کی شکل اختیار کر لیا تو وہ بھی جائز ہے. تو خون سے بنی ہوئی چیزیں جب جامد بن جاتی ہے، وہ بھی کہاں زندہ ہونے کی حالت میں پیٹ میں بنی ہوئی ہو، ورنہ تو ذبح کرنے کے بعد جو خون کو برتن میں جمع کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ جامد بن جاتا ہے، گھٹ بن جاتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں، 2 چیزیں مردار کے مقابلے میں مچھلی اور ٹڈی، اور بہتے ہوئے خون کے مقابلے میں کلیجی اور تلی، یہ 4 چیزیں جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد یہاں گزشتہ پھر میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ پر جو ذبح کیا جاتا ہے، بہت سارے اشکالات پیدا ہوئے، صرف اس کو ایک مسئلہ میں بیان کیا. اب یہاں پر جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کہ کوئی دیول کے پاس اپنے بت کے نام پر جانور کو چھوڑ دیا، ایک مسلمان جا کر ذبح کیا تو بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کوئی آدمی کوئی بکرا خرید کر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا، اس میں ایک عقیدہ ہوتا ہے جو بکرا خریدا گیا اسی کو ذبح کریں گے. وہ آج لے کر جا کر ذبح کر رہے، دوسرا بکرا لا کر تو ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جس بکرے کو خریدا گیا ہے اس عید کے لیے یا اس 11ویں کے لیے، اسی بکرے کو ذبح کریں گے اور دوسرے کو ذبح نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ مسئلہ، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جان کو حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کر کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں گے تب بھی وہ جائز نہیں ہے، کھا نہیں سکتے. کیونکہ جان جانوروں کی ہو، انسانوں کی ہو، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب ہم لیتے ہیں. ایسے ہی
آپ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرو یا خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام پر کرو، بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرو، سال بھر کرو، لیکن لیں گے اللہ کے نام پر، ثواب ان کو پہنچائیں گے. لیکن 11ویں میں ایسا نہیں ہوتا. اب بتائیے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی اولیاء اللہ نہیں ہے کیا؟ اور انہی کے نام پر اسی مہینے میں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تو پورے مہینوں میں ثواب پہنچانے کا طاقت رکھتا ہے. سال بھر میں کسی بھی مہینے میں کرو، سال بھر کسی بھی دن میں کرو، اور کسی بھی اولیاء اللہ کے لیے کرو، ایک ہی نام پر اور ایک ہی مہینے میں خاص کر دینا. اس لیے اللہ نے پہلے تمہیدی باتیں بیان کر دیا. چیزیں حلال بھی رہنا، پاک بھی رہنا، یہ دو چیزیں رہنا. اور جو پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، لیکن جو حلال ہے وہ پاکیزہ رہنا ضروری نہیں ہے. اس لیے پہلے تمہیدی باتوں کو اللہ واضح طور پر بیان کر دے، دو چیزیں ہر چیز کے اندر رہنا تبھی حلال ہوگا. ایسے ہی ابھی رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تاریخ سمجھیے. وہ بھی اس شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے. اصل میں 22 رجب کو جو منایا جاتا ہے وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا. حالانکہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رجب میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. 80 ہجری 8 رمضان کو ایک روایت ہے، اور دوسرے میں 83 80 پر 3 ہجری شوال کا مہینہ ہے. رجب میں حضرت پیدا ہی نہیں ہوئے اور رجب میں یہ رسم چل پڑی. 22 رجب کو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ جو رسم کرتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. 22 رجب میں کون شہید ہوئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں. ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہوئے. سو دن ہے 22 رجب. اس دن میں شیعہ لوگ ان کی شہادت میں خوشیاں منائے، اور جب جب بھی وہ دن آتا تھا اس دن یہ شیرنی بنانا، اس طریقے سے میٹھی چیز بنا کر چھپ چھپ کر کھاتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا. خوشیاں منائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، خوشیاں منائیں گے تو مار دیے جائیں گے. اس ڈر سے وہ کیا کرتے تھے؟ چھپ کر خوشیاں مناتے تھے. جہاں میٹھی چیز بن جاتی تھی وہاں جمع ہو جاتے تھے، سب مل کر کھا لیتے تھے اور خوشی مناتے تھے. آج ہمارا دشمن مرا ہوا دن ہے، آج خوشیاں مناؤ. کون دشمن؟ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. لیکن جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی، اب پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، سزا دی جائے گی، اس ڈر سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے طرف اس بات کو منسوب کر دیے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ کام کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اور دوسری بات دیکھیے، حرام حلال، اب جیسے کہ میں بتایا وما اہل بہ، جس پر نام لیا گیا ہو. وما ذبیحہ نہیں کہا، جس کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو نہیں کہا گیا. ورنہ تو دیولوں کے پاس بھی جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ہی ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ اس مورتی کے نام پر چڑھایا گیا ہے، وہ اس بت کے نام پر چڑھایا گیا ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان وہ غیر بتوں کے نام پر جانوروں کو خریدتے ہیں، اور یہ حضرت شیخ جیلانی کے نام پر جانوروں کو خریدتے ہیں، بکروں کو خریدتے ہیں، اور اسی عقیدے سے خریدتے ہیں، اور اسی مہینے میں کریں گے تو ثواب پہنچے گا. یہ تمام چیزیں اللہ کو عاجز بنانے کے ہیں، جو کہ کفر ہے. اگر اس مہینے کے علاوہ میں کریں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا. اسی مسئلے میں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مرنے کے بعد تیسرے دن، مرنے کے چوتھے دن، مرنے کے 10ویں دن، 40ویں دن سال برسی کرنا. یہ بھی ایسا ہی ہے، تیسرے دن میں کریں گے تو ثواب پہنچے گا. اب دوسرے دن بلاؤ نہیں آئیں گے. اب دیکھیے 11ویں یہ جو مرنے کے بعد 3 دن 40 دن یہ جو کرتے ہیں نا، ان لوگوں سے کہو مقصد کیا ہے؟ مرے ہوئے آدمی کو کیا پہنچانا ہے؟ ثواب پہنچانا. اب ان کو بتاؤ، ثواب پہنچانا دکھا کر کرنا ثواب زیادہ ثواب رکھتا ہے یا چھپ کر کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ چھپ کر کر رہے. اب ان کو جا کر سمجھاؤ، دیکھو تیسرے دن ایک دوسرا دن کے کام میں پیسے خرچ کریں گے، تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اب بتاؤ، یہ قرآن کی روشنی میں بتاؤ، حدیث کی روشنی میں بتاؤ، زیادہ ثواب مرے ہوئے آدمی میت کے نام پر مسجد میں کوئی حصہ خرید لے لینا، کوئی مصلی خرید لینا، کوئی محراب بنا دینا، یا کوئی چیز مسجد کو دلا دینا، مدرسے کو دلا دینا، کتنا ثواب جاریہ ہیں.
اس میں ثواب جب تک دین کا کام چلتا رہے، ایک بار کھانا کھلا دیا، وہ کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد ثواب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیسا ثواب جاریہ ہے، ہمیشہ ثواب میں، لیکن آئیں گے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس میں دکھاوا مقصود ہے۔ اب اگر میں تیسرے دن نہیں کروں گا، 10ویں دن نہیں کروں گا، لوگوں کے تانے سننا پڑے گا، بہنوں کے تانے سننا پڑے گا، رشتہ داروں کے تانے سننا پڑے گا، یہ تمام چیزوں سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گا وما اہل بہ، جو ذبح کیا گیا ہو یا جو جانور پر نام لیا گیا ہو، اب خریدنے کے وقت میں جو نام لیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ ہاں البتہ ذبح کرنے سے پہلے خریدا ہوا آدمی توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، میں اس جانور کو خریدا ہوں ثواب پہنچانے کی نیت سے، میں ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اور اللہ ہی کے لیے خریدا ہوں۔ اب اس کی جان بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ لیکن ذبح کرنے کے بعد جن غریبوں کو کھلاؤں گا اس کا جو ثواب مجھے ملے گا وہ کس کو جائے گا؟ وہ ثواب کے لیے خرید رہا ہوں تو جائز ہے، لیکن اس مہینے میں کرنے کی وجہ سے وہ بدعت ہو گیا۔ اب ہم جائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ اب ان کو بولو یہ مہینے میں کرو، بولو 11ویں کریں گے؟ نہیں کرتے۔ شوال میں کرو، بولو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اسی مہینے میں کرنے کی وجہ سے نہیں جانا، کھانا دیے تو بھی اس کو نہیں کھانا، اس لیے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو ثواب پہنچانے میں عاجز سمجھتے ہیں پورے اس میں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو تیسرے دن میں، 10ویں دن میں اور یہ 11ویں وغیرہ میں جو کرتے ہیں نا، مقصد غریبوں کو کھلانا ہے کیا؟ اس میں کون زیادہ جمع ہو جاتے؟ پورے رشتہ دار جمع ہوتے، پورے مالدار جمع ہوتے، غریب رہتے، آئے ہوئے غریبوں کو دھکے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا ایصال ثواب ہوا؟ تو ان تمام چیزوں کی خرابی کی وجہ سے یہ اگر وہ شرک کی بو اس کے اندر آ رہی ہے تو کھانا حرام، اگر شرک نہیں ہے تو بھی کھانا بدعت ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایصال ثواب کرنا ہے تو تیسرے دن کا کیا انتظار ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہے تو 10ویں دن کا کیا انتظار ہے؟ دوسرے دن ہی کرو، 5ویں دن کرو، 6ویں دن کرو، سال برسی، سال کے بعد برابر وہ دن سوچ کو رکھے رہتے، اور چھلا بھی 30 پر 6 دن کو کرتے، 36ویں دن کو کرتے ہیں برابر۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ کو پابند بنانا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم 37ویں دن 30 پر 7ویں دن کریں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا، کہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو طاقت نہیں ہے 30 پر 7ویں دن میں کریں گے تو ثواب پہنچانے کی، نعوذ باللہ، آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کی خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اب اگر کوئی بلائے، دل ٹوٹ جاتا، نہیں کھائے تو کیا کرنا، یہ تمام سوال پیدا ہوتے۔ اے ہمارا خاص بھائی بلا رہا، ہماری خاص بہن بلا رہی، 11ویں کری ہے، کنڈے کرتے ہیں رجب کے۔ اب آپ جو دین کو سمجھتے ہیں، اگر آپ جا کر اس میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کا ان کو طاقت دینا ہے کہ دوسرے سال بھی کرو۔ ہمارا جانا، آنے کے بعد 200 روپے خرچہ صدقہ کر دیے، نہیں کھانا تھا کھا لیے، 100 روپے صدقہ کر دیے وہ کھانے کے بدلے میں، یہ تمام چیزیں ایکٹنگ ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ جو حق ہے بتائیے، جو صحیح ہے وہ بتائیے، دیکھو یہ درست نہیں ہے، جاؤ اس دن جاؤ گھر کو اور جا کر کھائے بغیر اس بات کو بتا کر آئیے۔ میں بتایا اس سے پہلے بھی، جس دل میں کفر بھرا ہوا ہے، جس دل میں بے دینی بھری ہوئی ہے، اس دل کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ جس دل میں اللہ ہے اس کو نہ توڑو۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، جب وہ دل جم جاتا ہے تو پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہم ان دلوں کو بے دینی کے لیے جوڑ رہے ہیں، نکاح کا کھانا کھانے میں جوڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی اس دل کو نماز نہیں پڑھنے پر ناراض ہوتے ہم لوگ۔ ایک بھائی ہے جمعہ کے علاوہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، آج تک ہمیں اس کے دل کا خیال رکھے، اسے نہیں بولتے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھنے کے واسطے میں تجھے بات نہیں کرتا، کون تو بولے آج تک نہیں بولتے۔ جیسے لوگ ہیں، انہیں بیاج کا بیپار کرتا، بڈی کا بیپار کرتا، شراب کی دکان رکھا ہے، یہ کام کرتا وہ کام کرتا، کھانا کھا سکتے کیا، انہیں دعوت دیے جا سکتے کیا، یہ سوالات تو آتے بار بار، لیکن یہ سوال کبھی بھی نہیں آیا انہیں جمعہ 21 بار پڑھتا، آج اس کا کھانا ہمارے گھر کو آیا، کھا سکتے کیا، پوچھے کون تو بھی آج تک نہیں پوچھے۔ تو ان چیزوں میں رعایت کرتے ہیں ہم لوگ، ایسی چیزوں میں رعایت نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ ایسی چیزوں میں دل ٹوٹتا بول کے جا کر جو کھاتے نا، یہ ہمیں اسے ترغیب دیے جیسا صحیح کر رہا اگلے سال بھی کر۔ ہم لوگ جب اس کو صحیح بتائیں گے تو وہ اگلے سال کیا کرے گا؟ رکنے کی کوشش تو کرے گا، یا دل میں بات تو آئے گی بھائی میرا چھوٹا بھائی صحیح بول رہا، کب تو بھی اسے چھوڑنا، یہ دل تو بھی بات میں آتی۔ سامنے انہیں کیا تو بھی کر سکتا، لیکن دل یہ بڑا مفتی ہے، اسے فتویٰ دے گا کہ دیکھ تیرا بھائی بول رہا، بولو تو کیا تو بھی ہے، ذرا سوچ۔ کتنے لوگ توبہ کرے ہیں، کتنے لوگ چھوڑ دیے ہیں، آج بہت کم ہو گیا ہے، اکا دکا وہاں یہاں پیدا ہے، تو ان کو بھی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے غم کے موقع پر، اب آدمی مر گیا ہے، مرنے کے بعد یہ جو دعوت و تفریح کی جاتی ہے، اب بتائیے اس میں کوئی غم میں ہے کیا؟
ولیمے کی دعوت کی طرح کھانا کھلاتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ اس دن ایصال ثواب کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا یا اس کے لیے کوئی ثواب پہنچنے کا کام کرنا، اب اس میں ایک دعوت کی جا رہی ہے، خوشیوں کے ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بات بتا دیا میں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ رکوع ختم ہو گیا، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے 22واں رکوع، یہاں تک برابر سورہ بقرہ کا آدھی سورت پوری ہو گئی۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اس میں سے آدھی سورت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ آدھی سورت، یہاں سے آدھی سورت، اب یہاں تک دیکھیے جو تذکرہ آیا، ایمانیات عقائد کا ذکر بہت زیادہ تھا یہاں تک، اور دعوت کا ذکر تھا۔ امت دعوت اور امت اجابت دو طرح کی دعوت ہوتی ہے۔ امت دعوت کا مطلب ہوتا ہے کافر لوگوں کو دعوت دینا، اور وہ لوگ جو دعوت قبول نہیں کیے، نبیوں کی دعوت قبول نہیں کیے، ان کو بولتے ہیں امت دعوت دیے لیکن قبول نہیں کیے۔ جو ایمان میں داخل ہو گئے ان کو امت اجابت کہتے ہیں، جو قبول کر لیے۔ اب یہاں سے ان کا ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا دیا، دیکھو مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے اس کو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ قبلے کے مسئلے میں الجھ جانا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ جانا، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے اب یہاں سے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو یہاں سے سمجھیے احکامات عملیہ کا بیان ہے۔ عملی طور پر کیا چیزیں ضروری ہے، کیا چیزیں آدمی پر لازم آتی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اب جیسے میں بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ تو کعبۃ اللہ بھی ایک قبلہ نما ہے، ایک کامپس کی طرح ہے ہمارے لیے، ورنہ تو ہم اس کو ہی بات کرتے ہیں کیا؟ وہ ہمارے لیے نہ خدا ہے، نہ وہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے گا، نہ کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اس کے سمت میں رخ کر نماز پڑھو تو پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی تحری کیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کدھر ہے، تو نماز اس طرف پڑھ لیا، قبلہ اس طرف ہے، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا قبلہ ادھر ہے، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ جیسے اللہ نے بیت المقدس کی طرف کرو کہا تو 17 مہینے ادھر پڑھ لیے، اور پھر ادھر کرو بولے تو ادھر کر لیے، تو حکم کو ماننا اصل ہے۔ تو اب یہاں سے ان حکموں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کو ایک تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اصل نیکی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اب سمجھیے، نیکی اصل میں نیکی جو ہے، ہم جو دکھائی دینے والے جو عمل کرتے ہیں نا، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے بولو؟ دکھنے والے اعمال ہے۔ دکھنے والے اعمال اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی چھپ کر جو نیکی کی جاتی ہے نا، وہ اصل نیکی ہے۔ اسی لیے یؤمنون بالغیب سورت کے شروع میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر۔ نیکی جو دکھتی ہے نا وہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ حقیقی تقویٰ جس کو حاصل ہو گیا وہ متقی ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے، فون استعمال کر رہے ہیں، ایک عورت کی فوٹو آ گئی، تصویر آ گئی، ویڈیو چل رہی ہے، اب میرے آنکھ پر بریک پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے، تو سمجھو تمہارے دل میں تقویٰ ہے۔ اس کو دیکھ رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، تو سمجھو کہ بریک نہیں ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی والا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن دیکھ کر مزے اڑا رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ اصل نیکی نہیں ہے، یہ دکھاوے کی نیکی ہے جو اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ گناہوں کا موقع ملے اور روکے یہ تقویٰ ہے، گناہوں کا موقع نہ ملے اور گناہوں سے رک جائے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اب بولتے نہیں بھائی بڑے موبائل میں جو استعمال کرتے ہیں، کرنے کے وقت میں یہ چیزیں ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور برے چیزیں بھی ہیں، لیکن برے چیزوں کا سامنا ہونے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ اصل نیکی اور تقویٰ ہے۔ اگر اس میں کنٹرول نہیں کریں گے اور اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو معلوم ہے بھئی یہ نمازی تو ہے، یہ حاجی صاحب تو ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے تو ہے، لیکن دکھاوے میں ہے، اندر خالی ہے۔ اس لیے اللہ کے نے فرمایا التقویٰ ہاہنا۔ اب اسی کا ذکر ہے۔ کیا نیکی؟ نماز کا ذکر اللہ بعد میں کر رہے، زکوٰۃ کا ذکر اللہ بعد میں کر رہے، پہلے کس کو بیان کر رہے اس کو دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر لو،
جیسے اب ہمارے بارے میں کہا جائے تو تم نماز پڑھ لینے کو بڑی نیکی مت سمجھو، نماز پڑھ لینے کو بڑی نیکی مت سمجھو، اصل نیکی کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اللہ بتاتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اب جس کو اللہ پر ایمان پورے طور پر ہوگا اب وہ گناہ کرے گا، نہ چھوٹا گناہ کرے گا نہ بڑا گناہ کرے گا۔ اب اگر آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے یا مجمع میں گناہ کر رہا ہے یا حرام کا کھا رہا ہے یا سود لے رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گویا کہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے اس کو؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا عقیدہ ہے کہ بھئی مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہونا، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، تو معلوم ہوا آدمی گناہ کرتا ہے ایمان کے کمزوری کی وجہ سے۔ جب ایمان پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا کرے گا؟ بچے گا۔ تو سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا، تو نظر نہیں آنے والی اصل نیکی ہے۔ تو تقوی ہاں ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی تو یہاں ہے، ایمان بھی یہاں ہے۔ تو اللہ پر جیسا ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا۔ آخرت کے دن پر جس کو ایمان آ گیا وہ بھی گناہوں سے بچے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ کل منسٹر کے پاس جانا ہے، کل کورٹ میں حاضری ہے، کل فیصلہ ہونے والا ہے، آدمی کا کیا حال رہے گا؟ مزے اڑائے گا؟ بریانی کھائے گا؟ وہ اپنی فکر میں رہے گا کہ بھئی کیا ہوگا؟ مومن وہ ہے جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمیشہ ہو۔ سامنے حرام کا مال آ گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا نفع، ایک جملہ جھوٹ بولنے پر وہ ملے گا۔ اب یہ آیت سامنے آ گئی، بھائی یہ 3 لاکھ یہ دل کی دھڑکنیں رہنے تک ہے، یہ سانسیں چلنے تک ہے، یہ 3 لاکھ لیتے ہی دھڑکنیں رک گئی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ڈر دل میں آنا تقویٰ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور آخرت کا ڈر دل میں آ گیا، آدمی 3 لاکھ نہیں 3 کروڑ ہو تو بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ دکھائی دینے والی چیزیں نہیں ہیں، دکھنے والی چیزیں تو آدمی آرام سے کر لیتا ہے، ظاہر۔ اس لیے ایک بزرگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو میرے باطن کو بھی ایسے بنا دے جیسا میرا ظاہر ہے۔ میں دکھنے میں خوبصورت ہوں، گورا ہوں، داڑھی ہے، وائٹ جھبا ہے، لیکن اندر سے میں بہت کالا ہوں۔ مجھے اندر سے بھی کیا بنا دے؟ وائٹ بنا دے۔ اور ایک بزرگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ لوگ آ کر دعا کی درخواست کرتے، مجھے دعا کیجئے، میرے واسطے دعا کیجئے۔ کیوں بولتے؟ بھئی اللہ والے ہیں بھی، نمازیں پڑھتے بھی، داڑھی والے ہیں بھی، نیک ہے بھی، لیکن میں کیا ہوں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ اس لیے بزرگ دعا کرتے، اے اللہ مجھے لوگ جیسا سمجھتے ہیں مجھے ویسا بنا دے۔ وہ مجھے متقی سمجھتے ہیں تو مجھے متقی بنا دے، وہ مجھے نیک سمجھتے ہیں تو مجھے نیک بنا دے۔ تو اسی لیے ان ہر چیز سے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہونا ضروری، اللہ پر ایمان ہونا اور آخرت کے دن کا ایمان ہونا۔ تیسری چیز ہے ملائکہ پر ایمان۔ فرشتوں کو دیکھیں ہم لوگ، غیب ہے، دکھائی دینے والی نیکی نہیں، اس پر بھی ایمان لے کر آنا۔ ملائکہ پر، فرشتوں پر، جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، وہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، اللہ کے حکم پر لگے ہوئے ہیں۔ پورے آسمان ان سے بھری ہوئی ہے، پورا آسمان ان سے بھرا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ کوئی کسی کام میں، کوئی فرشتہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا۔ والکتاب، کتاب پر ایمان۔ اچھا فرشتوں کے سلسلے میں سمجھیے، یہ بھی دیکھیے 3 چیزیں، میں 2 بتایا، 3 چیزیں آدمی کے گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہے، تبھی تو گناہ سے بچے گا۔ نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، تھوڑا سی کیمرہ بند ہو گیا، یقین آ گیا، اب آدمی کیا کرے گا؟ 500 گر کو ہے تو بھی اٹھا لیتا، 10 روپے گر کو ہے تو بھی اٹھا لیتا۔ لیکن سی کیمرہ ہے بول کو یقین ہے، چلتا ہے بول کو یقین ہے، اٹھائے گا؟ نہیں، چیک کرتے بھائی معلوم ہو جاتا۔ تو جیسے سی کیمرے کا یقین ہے، اللہ کا یقین رکھو، ذرا ہی معلوم ہوگا بھائی چکے رکھے سو بھائی سی کیمرہ چھوٹا بھی گناہ کرتا، بڑا بھی گناہ کرتا،
پھر ایسے ہی اللہ پر ڈاؤٹ ہے تو آدمی چھوٹا بھی گناہ کرتا بڑا بھی گناہ کرتا. تو یہ دوسرا آ کر آخرت کے دن پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, امتحان دینا ہے, حساب دینا ہے. تیسری چیز فرشتے ہیں کرامن کاتبین, یہ دونوں لکھنے والے ہیں, ہر چیز لکھ رہے ہیں, دلوں میں آنے والے ارادوں کو بھی لکھیں گے, بسا اوقات آدمی عمل کرے گا. تو یہ یقین دل میں آ گیا. یہ تین چیزیں, اللہ پر پورا یقین اور آخرت کے دن پر یقین اور فرشتوں پر یقین. ایک تو پورے دنیا میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں, اور آدمی کے ساتھ ایک کتاب میں ہے آدمی کے ساتھ ہمیشہ 10 فرشتے رہتے ہیں. کتنے؟ 10 فرشتے ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. تبھی تو آدمی جنات اور شیاطین سے محفوظ ہیں, ورنہ یہ فرشتے اگر ان کے ساتھ نہیں رہے گے جنات اور شیاطین چیر پھاڑ کر انسان کو کھا لیں گے. اسی لیے جب بھی ناپاک ہو جائے تو فوری طور پر پاک ہونے کو کہا جاتا. آج جب آدمی ناپاک ہو جاتا تو یہ 10 فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. رات میں جب آدمی اپنی خواہش سے پوری کرتا ہے کم سے کم وضو کر کر تو سونا چاہیے, ایسے ہی نہیں سونا چاہیے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی. تبھی عورت کو ہو مرد کو ہو برے اثرات, وہ یہ چیزیں برے خیالات, یہ جادو کے پیچھے مت پڑو. جادو ہو گیا آج پورا کا پورا آدمی کیا تو بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی, مجھے دل مار لیتا ہے, وہ ہوتا ہے, انہوں کیا کر ڈالے کہتے یہ مائنڈ خراب کر ڈالتے ہیں. یہ مائنڈ خراب ہو کر آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اپنے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرو, پھر دیکھو کوسا شیطان بھی آتا نہیں, کوسا جن بھی نہیں آتا. یہ جس کے پاس جاگتے ہیں آپ لوگ وہ تو پہلے بول دیتے تمہارے اس میں سے کرائے سو, تم نہ معلوم ہے سولج کرے سو, بولو نام بولو کریکٹ بولتا, آج تک کون تو بولے نہیں بولتے. اب بہن کے اوپر شک, بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کرتے آپ لوگوں کو. بدگمانی بہن کریں گی کی, بھائی کرے رہنگا کی, بھابھی کریں گی کی, بدگمانی حرام ہے. تو اسی لیے جب بھی ناپاک ہو جائے تو فوری طور پر غسل کر لینا افضل, کم سے کم وضو کر کر سو جانا چاہیے. ورنہ آج تو ہم اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ہی حالت میں دکانوں کو جاتے ہیں, ڈیوٹی کو جاتے ہیں, کام پر جاتے ہیں, اور آ کر شام کو نہاتے ہیں یا دوپہر میں نہاتے ہیں. سردی زیادہ ہے نہانے نہیں ہو رہا, اللہ معاف کرے, یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. ایسے ہوں گے اب بیوی پر بھی حملہ کریں گے, آپ پر بھی حملہ کریں گے, اور گھر میں بے برکتی آئے گی. تو پاک صاف رہنا اسلام کا ایک حصہ ہے. الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. تو یہ عقیدہ ہمارے اندر آنا. فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ 10 فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو 10 فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچانے کی کوشش کرنا, ناپاک نہیں کرنا, گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا, یہ تمام چیز. اور اس طریقے سے جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو فرشتے کیا ہوتے, اس کی بدبو سے کہاں چلے جاتے, دور تک چلے جاتے. اس وقت میں بھی یہ شیاطین حملہ کرتے. گناہوں سے فرشتے دور ہوتے ہیں اور شیاطین قریب ہوتے ہیں, نیکیوں سے فرشتے قریب ہوتے ہیں اور شیاطین دور ہوتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھو, گھر سے شیطان بھاگ جاتے. قرآن کی تلاوت ہی نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی, اور جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ بھی قبرستان ہے. قبرستان میں کون رہتے؟ فرشتے رہتے, شیاطین رہتے, جنات رہتے, برے ناپاک لوگ رہتے, وہاں کے برے قسم کے لوگ رہتے. تو یہ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر میں, وہ اللہ کے نبی فرمایا جو گھر نماز نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے مرد حضرات بھی کم سے کم فجر کی 2 سنتیں گھروں میں پڑھ کر آؤ. یہاں آنے کے بعد امام صاحب اتحیات میں بیٹھے رہتے جب سنت پڑھتے, اور مسئلہ پوچھتے بھئی مفتی صاحب سنت پڑھے ہیں, سنت پڑھنا کہ نہیں؟ مفتی اب ہمیں بولنا پڑتا اتحیات میں بیٹھے ہیں تو نہیں پڑھنا, نماز ملتی تو سنت پڑھ سکتے, نہیں ملتی تو پھر اشراق کے بعد پڑھنا. اب مسئلہ کتنے لوگ, یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے. تو جلدی اٹھیں گے تو گھر میں سنت پڑھیں گے, اور گھر میں سنت پڑھیں گے تو برکتیں آئیں گی. یہ تمام چیزیں ایک سے ایک لنک رہتی ہیں, ہمیں چھوٹ جاتے ہیں, فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی بسا اوقات. ایسا نہیں کرنا چاہیے, گھروں میں کم سے کم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر آنا. تو کیا بتا رہا تھا میں, فرشتے یہ 3 چیزیں جس کے آدمی کے یقین میں مضبوط رہیں گے, اللہ پر, آخرت کے دن پر, اور فرشتوں پر. ہمیشہ یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کتاب, تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان, اور تمام کتابوں پر, تورات, زبور, انجیل. دیکھیں ہم لوگ تورات کو دیکھے ہیں, اصل تورات, زبور کو دیکھے ہیں, انجیل کو دیکھیں. اب تو ہے بائبل وغیرہ وہ سب آسمانی کتابیں ہیں, لیکن حقیقی نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہو گیا, چینجز آ گئے, تحریف ہو گئی.
اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئی, بہت ساری چیزیں نکال دیا گیا, اس لیے اب ہم اس کو نہیں مانتے. جو اصل میں ہے دیکھے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے. دکھتا ہے ایمان؟ نہیں دکھتا. تو وہ نہیں دکھنے والی چیز کتابوں پر. اب دیکھیے اس کتاب پر ایمان کیسا رکھنا معلوم. ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا, ایک بچہ انجینئر بننا چاہتا, اس سلیبس کو پڑھے بغیر وہ ڈاکٹر بنے گا؟ اس سلیبس کو پڑھے بغیر وہ انجینئر بن سکتا؟ اس سلیبس کو, اس کتابوں کو پڑھے بغیر وہ ٹیچر بن سکتا؟ اس سلیبس کو پڑھے بغیر وہ آئی ایس آفیسر بن سکتا؟ اس کو معلوم ان کتابوں کو پڑھ کر ان کتابوں کا امتحان دینے تک میں کیا نہیں ہو سکتا, اس سٹیج کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن آج تک مسلمانوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی میں متقی بن سکتا ہوں. یہ نہیں آیا. یہ کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہوں یقین آ گیا, یہ کتاب پڑھ کر میں انجینئر بن سکتا ہوں معلوم ہو گیا, لیکن قرآن کو سمجھ کر میں متقی بن سکتا ہوں نہیں آیا. ایسا ایمان لانا کتاب پر. میں بتا دوں نا, یہ کتاب میری ہے, میرے گناہوں کو نکال کر دکھاتا قرآن, میری زندگی کو دکھاتا ہے. یہ میری تصویر ہے, یہ میرا ویڈیو ہے. میری کتاب, ہماری کتاب, پورے دنیا کی کتاب, ہر ایک کی کتاب. تو بتاتے ہیں کتاب پر ایمان لے کر آؤ. ہاں اس میں کتاب اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ نے سیدھے راستہ دکھلانے کے لیے پورے 30 پاروں کو لے کر آیا. یہ پورے پارے میری ہدایت کے راستے کے ہیں. دیکھو یہ سوال بھی آ سکتا ہے امتحان میں, یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے, یہ لیسن بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. دیکھو 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 سب دیکھتا بچہ, ہر چیز تیاری کر کے جاتا ہے تاکہ کون سا بھی سوال آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں. ایسے ہی قرآن بھی بتاتا ہے دیکھو اللہ ایسے آزما سکتے ہیں, ایسے آزما سکتے ہیں, ایسے آزما سکتے ہیں, ایسا ایمان لے کر آؤ, ایسی نماز پڑھو, پوری چیزیں آ رہی ہیں. تو کتاب پر ایسا ایمان لے کر آنا, جیسے کہ سلیبس پر بچے کا ایمان رہتا. اور ہمارا بھی یقین ہے کہ بھائی جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ MBBS پڑھنا, پھر انٹرنشپ کرنا. جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ یہ پڑھنا, جو IAS بننا چاہتا ہے وہ یہ پڑھنا. لیکن جو متقی بننا چاہتا ہے آج تک نہیں سوچا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے قرآن سمجھنا ہے. سمجھے ہیں؟ نہیں پڑھے. آج 60-70 سال کی عمر والے سمجھتے ہیں کہ ہم پر قرآن پڑھنا لازم نہیں ہے. نماز پڑھنا جیسا فرض ہے ایسے ہی نماز میں قرآن کا صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. غلط قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. نماز صحیح پڑھنا چاہیے. اس لیے کتاب پر ایمان لانے میں صحیح پڑھنا بھی شامل ہے. قرآن کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے. والنبیین, اور تمام نبیوں پر ایمان لے کر آنا. یہ نبی پر ایمان لانا بہت بہت مشکل کام ہے. ہم سمجھتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, میں یہ اس سے عاشق بن, نہیں. نبی کی ذات پر کافروں کا بھی ایمان تھا. نبی کی ذات پر جو مشرکین تھے, ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ان کو بھی ایمان تھا. نبی کی نبوت پر اشکال تھا. آج نبی کی جو اتباع نہیں کریں گے وہ بھی نبی کی نبوت کو انکار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. مجھے معلوم کہ بھئی نبی کا یہ طریقہ ہے, پھر بھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, تو نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے وہ. نبی نے بتایا نکاح کرو, ولیمے کی دعوت کرو. اب ہم دونوں دعوتیں کر رہے ہیں, عورت لڑکیوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو یہ نبی کا طریقہ ہے کیا؟ ہدایت ہے یہ؟ ہوا ہے, ہدا ہے. ہوا ہے, ہوا دل سے نکلتی ہے, اور ہدا آسمان سے آتی ہے. بتایا نا, ہوا اور ہدا دونوں میں ہوا کو نہیں ماننا, ہدا کو ماننا. ہوا خواہشات, ہدا آسمان سے آتی ہے اللہ کی جانب سے. نبی کا طریقے کو اختیار کرنا. تو وہ بتا رہے نبی کی ذات, نبی کی نبوت کے ساتھ ماننا. نبی کو نبی کی نبوت کے ساتھ ماننے والا نبی کے ہر طریقے کو ہر عمل میں رکھے گا, ہر عمل میں پاس و لحاظ کرے گا, ہر اعتبار سے اتباع کرے گا. تو ایمان, نبی پر ایمان لے کر آنا, یہ ہے اصل میں ایمان. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اصل نیکی. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اور کتاب پر ایمان, اور نبیوں پر ایمان. تمام نبیوں پر, نبیین کہا ہے اللہ نے, تمام نبیوں پر ایمان. اور خاص طور پر ہمارے نبی پر عمل, پریکٹیکل ایمان لے کر آنا. ان تمام نبیوں پر صرف ایمان, پریکٹیکل ایمان نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کرو کہا تو نہیں کریں گے, موسیٰ علیہ السلام نے یوں کرو کہا تو نہیں کریں گے. کریں گے کس کی؟ نبی کی, ہمارے نبی کی. ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے پریکٹیکلی. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, معاملہ کیسا کرنا, بزنس کیسا کرنا, تمام چیزوں میں کس کی پیروی کریں گے؟ نبی کی پیروی کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تورات کا ایک صحیفہ لے کر پڑھ رہے تھے. ایک پیپر یا کچھ مل گیا تھا, پڑھ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا. اللہ کے نبی میں یہ پڑھ رہا ہوں, بہت اچھی لگی مجھے, یہ بات بہت اچھی لگی, اس طریقے سے, یا کچھ اور بولنے لگے. تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, لال ہو گیا.
وہاں حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. اے عمر تیرا ستیاناش ہو جائے سکیلت کا امو کا. یا عمر دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے, دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کو. تو فوراً کہا آمنت باللہ ورسولہ, ایک کلمہ پڑھے پورا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا پڑھ کر کے میں ایمان لایا اللہ, میں اسلام کو آمنت بھی کیا بتایا, میں رضیت باللہ ربا اللہ کے رب ہونے پر, اور وبالاسلام دینا اسلام کو دین, اور آپ کو نبی ماننے پر میں راضی ہوں. اب یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی کو کیا کرے, راضی کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اے عمر لو کان موسیٰ حیا, اگر اب موسیٰ بھی زندہ ہو ان کو بھی نجات نہیں ہے میری اتباع کیے بغیر. موسیٰ بھی اگر اب آ جائے ان کو بھی نجات ملنی ہو تو کس کی اتباع کرنا ہے, میری اتباع کرنا ہے. تو اب بتائیے ہم 1400 سال کے بعد آئے تو ہم نبی کی اتباع کرے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں, نبی کے طریقے کو فالو کیے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. وہ یہاں بتایا جا رہا. اب اس کے بعد دیکھیے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, یہ بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں, یہ بہت بڑا سرمایہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اور مال دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. کس میں؟ اللہ کی محبت میں. مال تو دیتے ہیں سب, لیکن اللہ کی محبت میں دینا دکھائی دیتا نہیں, دکھائی دینا ہے اللہ کی محبت میں. یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں, ایک تو اللہ کی محبت میں دینا, یا مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی مال دینا. مال سے کون محبت نہیں کرتا, سونا چاندی پراپرٹی بینک بیلنس سے کون محبت نہیں کرتا. محبت تو ہے, ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں, دیتے ہیں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. اس لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں, غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں, قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور آگے دوسری جگہ فرمایا دوسرے سورہ دہر میں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ شکر چاہتے ہیں. جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خرچ کرنا ہے تو پہلے ویڈیو کے سامنے کرتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جا کر دیتے ہیں غریبوں کو, کیمرے کے ساتھ جاتے ہیں, فون کے ساتھ جاتے ہیں, جاتے نہیں جاتے. تو یہ کیا بول رہے ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں. ہم کس کے کر رہے ہیں, لوجہ اللہ, اللہ کے لیے. تو مال کو دینا ہے اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت میں جو دیا جاتا ہے وہ مقبول ہے, جو دکھاوے کے لیے, جو نیوز پیپر میں آنے کے لیے. اس لیے ایک جملہ سننے میں آیا, بہت اچھا دکھا. کیا ہے, پچھلے زمانے میں نیکی کر دریا میں ڈالو بولتے تھے, آج نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال. نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال, فیس بک میں ڈالو, یوٹیوب میں ڈالو, ٹویٹر میں ڈالو. اب وہ کتنے لاکھوں کے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوگا, نیکی برباد ہے. نیکی برباد, گناہ لازم, وہ چیزیں ہیں. آگے آئے گا سورہ بقرہ میں ہی آگے آئیں گے, کیا کہتے ہیں, صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے والوں کو کیا سزا ملنے والی ہے, وہ آگے آئے گا. تو مال کو اللہ کی محبت میں دینا ہے, یہ لازمی چیز ہے. علی حبہ, کسے کسے دینا. اب اس کو سمجھیے, یہ بہت گہری بات ہے. مال کو اللہ کی محبت میں دینا, ایک تو یہاں پر جب آدمی مال تو خرچ کر رہا ہے, مال سے آدمی کی فطری طور پر محبت ہوتی ہے, لیکن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے لیے دینا. فضائل اعمال میں لکھے ہیں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک آدمی رات کو چلے جاتا, مالدار کو زکوٰۃ کا مال دے کر آ جاتا, ایک رات کو عورت کو دے کر آ جاتا. زکوٰۃ آج میں کسے دینا بول کو, کسی بھی معلوم نہیں سکا دینا بول کو جاتا آدمی, چھپ کر دینا. پچھلے زمانے میں ہوا ہے ایسا, غریب سوتا رہتا تھا, اس کے بازو میں جا کر رکھ کر آ جاتے تھے. اس کو لیے ہوئے آدمی کو بھی معلوم نہیں ہونا کون دیے بول کو. ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے, کئی سارے گھرانوں کے سامنے راشن رکھ کر آ جاتے تھے, کون رکھ رہے نہیں معلوم. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, جن سے سید خاندان کا خاندان چلا ہے, وہ ایسا رکھ کر آ جاتے تھے. جب حضرت کا انتقال ہوا اس دن رات کو راشن کسی کے گھر کے سامنے نہیں ہے,
تب سب کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ اللہ کا ولی تھا جو آج تک کسی کو معلوم ہونے نہیں دیا، اس کی موت نے ہم کو خبر دی کہ یہ وہ رکھتا تھا، مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت رکھتے تھے۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک آدمی رات کو گیا، آج کسی بھی معلوم نہیں سکا، جا کو دینا گیا، ایک زانیہ عورت کو دے کر آ گیا۔ صبح میں چرچا ہوا، ارے کل رات کو ایک زانیہ عورت کو دے دیا۔ اب پھر دل میں میں آج اچھا دیتا ہوں، جا کو رات کو دیا تو مالدار لے لیا۔ صبح میں پھر چرچا ہوا، بھائی مالدار کو صدقہ دے ڈالے، مالدار کو صدقہ دے ڈالے۔ رات کو کسے دیا؟ پہلے دن زانیہ کو، دوسرے دن مالدار کو، تیسرے دن پھر دے گیا دینے کے لیے، کپڑا باندھ کر، کسی معلوم نہیں سکا، رات میں اندھیرے میں جا کو دیا۔ اب دیے تو چور کو دیکھا ہو گئے، پریشان، تینوں صدقے میرے خراب ہو گئے نا۔ اب نبی خواب میں آپ کو بولتے ہیں یا کوئی بزرگ آپ کو بولے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، تینوں صدقے کیا ہو گئے؟ قبول ہو گئے۔ کیسا؟ تو بولے زانیہ عورت توبہ کر لی، منہ کالا کر کو پیسے آتے سمجھی تھی، منہ کالا کرے بغیر، گناہ کرے بغیر بھی اللہ پیسے دیتا، بولے تو یہ کام نہیں کرتی، اب سے توبہ کر لی۔ اب دوسری عورت کیا؟ دوسرا مالدار، میں اتنا مالدار کو بھی نہیں کر رہا ہوں، لوگ ایسا چھپ کو بھی صدقہ کرتے کیا، آج سے میں بھی صدقہ کرتا ہوں بول کو اس کے دل کے اندر نیت آئی۔ چور، بھائی میں اتنا گھروں کے تالے توڑ کو، کیلیاں توڑ کو، جا کو بیرو توڑ کو پیسے حاصل کرتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی نیک بنتا ہوں، انہیں چوری کرنا چھوڑ ڈالا۔ تو ایسے لوگ تھے جو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے تھے، لیکن آج خرچ کرنا ہی اس واسطے ہوتا ہے تاکہ میرا چاروں میں کیا ہو جائے؟ چرچا ہو جائے، پبلسٹی ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں دیا ہوں، یہ مسجد میں میرے 3 لاکھ لگے، یہ میرے مدرسے میں میرے 3 لاکھ لگے۔ آج تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسجد میں آدمی 500 روپے دے رہا مہینے کو، اس ارادے سے دیتا کیا تو بھی ہوئے تو مجھے بھی بولنے کا حق ہے بول کو دیتا ہے، کیا تو بھی ہوئے تو مجھے بھی بولنے کا حق ہے، بولتے میں 500 دیتا ہوں بھائی مسجد کو، مجھے نہیں کیا بولنے کا حق؟ تو اس کی اللہ کے ذات سے اللہ، میں اگر قسم کھاؤں تو بھی حانث نہیں ہوگا، اس ارادے سے دینے والوں کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے دینا ہے، کسی آدمی کے لیے دینا نہیں، حق کے لیے دینا نہیں ہے۔ کیا بولنے کا کرایہ ہے کیا وہ؟ کیا تو بھی ہو گیا تو بولنے کے لیے، کیا تو بھی مسئلہ ہے تو بولنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے۔ مدرسے میں سالانہ میں 10,000 روپے زکوٰۃ دیتا ہوں مدرسے کو، وہ مدرسے میں کیا تو ہے تو مجھے بولنے آتا، اللہ معاف کرے، الیاذ باللہ۔ یہ ایسا کرنے سے گناہ، نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ کیا ہمارا اس لیے دینا ہے کہ بھئی ہم کیا تو بھی ہوئے تو بولنے کے لیے ہمارا بھی حق ہے؟ نہیں، ہمارا حق کون دیں گے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کو دے رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں آیا ہے جب بندہ کوئی مال خرچ کرتا ہے، غریب کے ہاتھ میں، مستحق کے ہاتھ میں مال جانے سے پہلے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، بعد میں غریبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اگر ہم اس ارادے سے دیں گے کہ بھئی میرا بھی حق مسجد میں ہو اس لیے میں دے رہا ہوں، مدرسے میں بھی میرا حق ہو اس لیے میں دے رہا ہوں، تو ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کن کن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، کس کو زیادہ مال دینا، یعنی کہ مال، اب یہاں بات آ گئی نا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، تو اس کے بعد کن لوگوں پر مال خرچ کرنا زیادہ طور پر؟ رشتہ دار ہے، غریب ہے، مساکین ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیل اب آگے آئے گی، اور کیا اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اب ابھی دکھائی نہیں دینے والی چیزیں ہیں، اس کے بعد دکھائی دینے والی چیزوں کا بیان آئے گا۔ دکھائی دینے والی چیزیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ دکھائی دینے والی چیزیں۔ یہ چیزیں مقبول ہونے کے لیے پہلے یہ چیزیں صحیح ہونا، اللہ پر ایمان پورا ہونا، فرشتوں پر ایمان پورا ہونا، خرچ کرنے میں اخلاص رہنا، یہ تمام چیزیں رہیں گی تو دکھائی دینے والی عبادتیں بھی کیا ہوں گی؟ مقبول ہوں گی۔ اگر یہ نہیں دکھائی دینے والی چیزیں، اس میں کیا تو بھی دال میں کالا ہے، تو پھر یہ دکھائی دینے والی عبادتیں بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قتال، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو اسلام میں اس کو قصاص کہتے ہیں، قصاص لینا، اس کے کیا مسائل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ قصاص ایک آدمی کو مارنے کے بعد دوسرے آدمی کو مارنا بدلے میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قصاص۔ اور اللہ بول رہے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ قصاص میں زندگی جاری آ رہی، ایک جان کے بدلے میں دوسری جان جاری آ رہی، جاری، لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ کیسے زندگی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو اس کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی ایمان اور حقیقی اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.